السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں محسن ٹی وی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اسپین جو کہ ایک یورپی ملک ہے، کبھی اسلامی تہذیب کا عظیم مرکز تھا، جہاں سائنس، فلسفہ، ادب اور فن تعمیر نے اپنی سنہری بلندیوں کو چھوا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اسپین میں اسلامی تاریخ کی شاندار داستان سنائیں گے۔ کیسے مسلمان یہاں داخل ہوئے، کس طرح علم و ثقافت کو فروغ دیا اور پھر کیسے زوال آیا۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور کمنٹس میں اپنی رائے دینا نہ بھولیے گا۔ یہ کہانی 711 عیسوی میں شروع ہوئی، جب مسلم جنرل طارق بن زیاد نے جبرالٹر کے مقام پر قدم رکھا۔ اس وقت اسپین پر عیسائی بادشاہ روڈرک کی حکومت تھی، جو اندرونی خانہ جنگیوں کا شکار تھی۔ طارق بن زیاد کی قیادت میں صرف 12,000 مسلم فوجیوں نے 1 لاکھ سے زائد عیسائی فوج کو شکست دی۔ اسی مقام پہ طارق بن زیاد نے اپنا مشہور جو جملہ کہا تھا، اے لوگو، دشمن سامنے ہے اور سمندر پیچھے، اب صرف ایک راستہ ہے اور وہ ہے فتح کا، جسے برن دی بورڈز کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور یوں اسلامی فتح کا آغاز ہوا۔ مسلمانوں نے اسپین کو اندلس کا نام دیا اور یہاں ایک شاندار تہذیب کی بنیاد رکھی۔ شروع میں اموی خلافت کے تحت حکمرانی ہوئی، لیکن 750 عیسوی میں جب عباسیوں نے دمشق میں امویوں کا تختہ الٹا تو عبد الرحمن دخال نے اسپین میں اموی خلافت کی بنیاد ڈالی اور قرطبہ کو دارالحکومت بنایا۔ یہاں نہ صرف ایک عظیم اسلامی سلطنت قائم ہوئی، بلکہ سائنس، فلسفہ، طب، ریاضی اور فنون لطیفہ میں حیرت انگیز ترقی ہوئی۔ ابن رشد، جسے ایوروس کہتے ہیں، زریاب، ابن حزم اور ابن طفیل جیسے عظیم علماء نے اسپین میں علم کی روشنی پھیلائی۔ قرطبہ کی لائبریری میں 4 لاکھ سے زائد کتابیں موجود تھیں۔ ابن رشد نے ارسطو کے خیالات کو دوبارہ زندہ کیا۔ زریاب نے جدید میوزک کے اصول مرتب کیے۔ مسلمان معماروں نے الحمرا پیلس اور مسجد قرطبہ جیسی حیرت انگیز شاہکار تخلیق کیے۔ لیکن ہر عروج کو زوال ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے درمیان اندرونی اختلافات اور خانہ جنگیوں نے ان کی طاقت کو کمزور کر دیا۔ عیسائی حکمرانوں نے اس کمزوری کا فائدہ اٹھایا اور ریکنکوسٹا کے نام سے اسپین کو دوبارہ فتح کرنے کی مہم شروع کر دی۔ اس لڑائی میں کچھ اہم واقعات ہوئے۔ 1085 میں عیسائیوں نے تولیدو فتح کیا۔ 1212 میں مسلمانوں کو اہم جنگوں میں شکست ہوئی۔ 1492 میں غرناطہ کا آخری مسلم حکمران ابو عبداللہ عیسائی حکمران فریڈینینڈ اور ملکہ ایزابل کے سامنے ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہوا۔ یہاں ابو عبداللہ کی والدہ کا ایک مشہور قول ہے، جب مردوں کی طرح سلطنت نہ بچا سکے تو اب عورتوں کی طرح رو کیوں رہے ہو۔ مسلمانوں کی حکومت ختم ہونے کے بعد اسپین میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کا آغاز ہوا۔ انہیں زبردستی عیسائی بنایا گیا، مساجد کو گرجا گھروں میں تبدیل کر دیا گیا اور اسلامی علوم کو تباہ کر دیا گیا۔ 1609 میں آخری مسلمان بھی اسپین سے نکال دیے گئے اور یوں اندلس میں مسلمانوں کی تاریخ کا ایک دردناک باب ختم ہوا۔ آج بھی اسپین میں اسلامی تاریخ کے بے شمار آثار موجود ہیں۔ غرناطہ کا الحمرا پیلس، قرطبہ کی عظیم الشان مسجد اور سینکڑوں تاریخی عمارتیں آج بھی اس عظیم دور کی یاد دلاتی ہیں جب اسپین مسلمانوں کی علمی، فکری اور تہذیبی عظمت کا مرکز تھا۔ دوستو، اسپین میں مسلمانوں کی تاریخ میں ایک اہم سبق دیتی ہے۔ علم، اتحاد اور قیادت کی طاقت قوموں کو عروج دیتی ہے، جبکہ تفرقہ، جہالت اور اندرونی خانہ جنگی زوال کا سبب بنتی ہے۔ ہمیں اپنی تاریخ سے سیکھنا چاہیے اور مستقبل کے لیے خود کو علم، اتحاد اور عمل کے ہتھیاروں سے آراستہ کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، کمنٹس میں اپنی رائے دیں اور مزید دلچسپ اسلامی تاریخی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔